الدین الخالص۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ چاند کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، جس کو ہم ربیع الاول کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق اسی مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات کا المناک واقعہ بھی پیش آیا۔ اس مہینے میں عام طور سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی ولادت کا ہر طرف ذکر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں آمد مصطفیٰ تو یاد ہے، ہمیں ولادت مصطفیٰ تو یاد ہے، لیکن مقصد آمد مصطفیٰ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ کیا مشن دے کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا؟ کیا کام تھا جس کام کو کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے؟ میں دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہوں کہ آج ہماری اکثریت نبی کی ولادت کا جشن تو منا رہی ہے، نبی کی ولادت کے جشن سے واقف ہے، نبی کے مشن سے واقف نہیں۔ ہمیں جشن رسول یاد ہے، ہمیں مشن رسول کا مشن یاد نہیں۔ رسول کا مشن کیا تھا؟ رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ رسول کیوں آئے دنیا میں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اسی موضوع کو قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی روشنی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو واضح کیا جائے۔ بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کو اہل ایمان پر اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ایمان والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ رسول کا پہلا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا صرف قرآن اتار دیتا، مگر دنیا میں ہر دور میں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے معلم کی بھی ضرورت ہے، قرآن کے ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ کتاب دیکھ کر کے آپ عالم نہیں بن سکتے، کتاب دیکھ کر کے آپ دین نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کو دین سکھانے والا چاہیے، آپ کو کسی کی رہنمائی چاہیے، کسی استاذ کی، کسی عالم کی رہنمائی آپ کو چاہیے، جو آپ کو بتائے قرآن کا مطلب، جو آپ کو بتائے حدیثوں کا مطلب۔ دنیا کے علوم میں ہم دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس کی کتابیں بھری پڑی ہیں مارکیٹ میں، انٹرنیٹ پہ، آپ پڑھ کے ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں بھری پڑی ہیں انٹرنیٹ پر، آپ ان کو پڑھ کے انجینئر تو نہیں کہلا سکتے۔ جب دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پراپر چینل سے آنا پڑے گا، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ استاذ کون ہے، ایکسپرٹ کون ہے، اس کے پاس جا کے علم حاصل کریں۔ تو اسی طریقے سے دین کا ایکسپرٹ کون ہے، ہمیں اس سے دین کو سیکھنا پڑے گا۔ تو نبی کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، تمہیں گندگیوں سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ یہ رسول کے آنے کا دوسرا مقصد ہے۔ رسول کیوں آئے؟ ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں گندگیوں سے نکالنے کے لیے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور جس ماحول میں آپ آئے، بہت ساری برائیوں میں وہ معاشرہ لپت تھا۔ کون سی ایسی برائی تھی جو اس سماج اور معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی؟ نبی کا کام تھا ان کو گندگیوں سے نکالنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو صاف کرنا۔
یہ نبی کی آمد کا دوسرا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تم کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے، قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نبی تم کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کے 3 مقاصد بیان، قرآن کی تلاوت، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ اب ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں کہ نبی کی آمد کے ان تینوں مقصد کو، ان تینوں مقاصد کو ہم کتنا پورا کریں۔ آج قرآن کو لے کر کے ہمارا اسٹینڈ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ٹائم ٹیبل کا، جن کے شیڈیول کا ایک حصہ قرآن کی تلاوت بھی ہے؟ ہم موبائل کے بغیر تو 10 منٹ نہیں رہ سکتے۔ واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشن کے آنے کے بعد ہم میسج پڑھنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ قرآن اللہ کا آخری میسج، قرآن اللہ کا آخری پیغام، ہدی للناس، انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا، قرآن نصیحت، قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، قرآن سے سچا کوئی کلام نہیں، قرآن سے مقدس کوئی کتاب نہیں، اور وہ کتاب آج ہمارے گھروں میں دھول کھا رہی ہے۔ اس امت کا حال ایسے ہی نہیں برا ہوا ہے، یہ امت ایسے ہی جوتے نہیں کھا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث موجود ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا، اور اس قرآن ہی کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ جو قرآن پر عمل کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کی طرف پلٹے گا، وہ عزت پائے گا، اور جو قرآن سے دور ہوگا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، رسول کی آمد کا پہلا مقصد قرآن کی تلاوت۔ جو ہماری زندگی میں قرآن تو کہیں ہے ہی نہیں، نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن پر غور کرتے ہیں، نہ قرآن پر تدبر کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، بندہ مومن ہوتا ہے اور قبر کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ بات معلوم کیسے ہوئی؟ تمہیں پتا کیسے چلا تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں پتا کیسے چلا محمد رسول اللہ تمہارے رسول ہیں؟ تمہیں پتا کیسے چلا کہ اسلام تمہارا دین ہے؟ تو بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ رسول کی محبت یاد ہے، رسول کا مشن یاد نہیں۔ رسول کی محبت پہ سر کٹانے کی بات کرنے والے اور جان دینے کی بات کرنے والے مسلمان آج رسول کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب سے ہوئے، جو رسول کے آنے کا پہلا مقصد تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے تھے۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں پاک و صاف کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ رسول کی آمد کا یہ دوسرا مقصد ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور غور کریں کہ آج ہمارے اندر بہت ساری گندگیاں پائی جا رہی ہیں، بہت ساری کریتیاں ہیں، بہت سارے برے رسم و رواج ہیں جو آج سماج کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ رسول کو چاہنے اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا بھی آج اپنے شادی بیاہ میں، اپنے معاملات میں آج سماج کو فالو کر رہا ہے، رسم و رواج کو فالو کر رہا ہے۔ رسول اکرم تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے بھائی۔ بہت ساری گندی رسمیں تھیں، بہت سارے برے برے رواج تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان رواجوں کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی بتاتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تمہارے اوپر رسم و رواج کی زنجیر، رسم و رواج کی جو زنجیریں ہیں، بندشیں ہیں، ان بندشوں کو توڑنے کے لیے، ہٹانے کے لیے میرا نبی آیا ہے۔ رسول کا ماننے والا رسول کی سنت کے خلاف رسم و رواج کو فالو کر رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں رسول کی آمد کا دوسرا مقصد ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے۔ آج ہم اور آپ اپنے جسم کی صفائی پر کتنی محنت کرتے ہیں، کپڑے کی صفائی پر کتنی محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا چمکا کے رکھتے ہیں، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ آج دیکھ لیجیے پوری ایک انڈسٹری ہے، میک اپ انڈسٹری، یعنی کروڑوں کا کاروبار ہے صرف ان چیزوں کا جو مردوں اور عورتوں کی خوبصورتی کے لیے، ان کی زیبائش کے لیے، ان کی زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اتنی محنت ہو رہی ہے جسم کے اوپر۔
لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جسم سے بڑی اہمیت انسان کے دل کی اور انسان کے نفس کی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا کو نقل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ پروردگار مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خوبصورت چہرے، ہمارا صحت مند بدن، ہمارا خوبصورت بدن یہ اور ہمارے خوبصورت کپڑے یہ اللہ کے یہاں کام نہیں دیں گے، اللہ کے یہاں صاف ستھرا دل چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں گندگیاں بھری پڑی ہیں، دلوں میں شرک و بدعت کی محبت ہے، دلوں میں غیر اللہ کی محبت ہے، دلوں میں مال کی ناجائز محبت ہے، دلوں میں دنیا کی ناجائز محبت ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں کپٹ ہے، اور صاحب دعویٰ ہے کہ صاحب ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور رسول کی آمد کا تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تم کو تعلیم دینے آئے تھے، تمہارے لیے ٹیچر بن کے آئے تھے قرآن و حدیث کے۔ نبی کا مقصد قرآن و حدیث کی ٹیچنگ ہے، اور نبی کی پوری امت قرآن و حدیث کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ہم نے یہ قرآن سیکھا ہے اور ہم نے یہ حدیث جو سیکھی ہے یہ نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچی ہے، یہ نبی سے صحابہ کو ملی، صحابہ سے تابعین کو ملی، اور اس کے بعد محدثین کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی، اور قرآن کریم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا اپنے صحابہ کو وہی قرآن ہم تک پہنچا۔ تو یہ قرآن و حدیث اس کے ٹیچر کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، آج قرآن و حدیث کا علم کتنا ہے ہمارے پاس؟ تعلیم پر بڑی بات ہو رہی ہے صاحب، بڑے اسکول کھل رہے ہیں، بڑے ادارے کھل رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہماری قوم تعلیم میں بہت پیچھے ہے، محنت بھی ہونی چاہیے تعلیم پر۔ ہماری بچیاں ماشاءاللہ گریجویشن کر رہی ہیں، ماسٹرز کر رہی ہیں، IAS کا کہ ایگزام کی لسٹ آئی، ہماری مسلمان بچیوں نے بڑا نام روشن کیا قوم کا، صاحب اس لسٹ میں بڑا نام آیا ہماری قوم کی بچیوں کا، بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کی تعلیم میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی، ہم اس کے خلاف نہیں، ہم اس کے سپورٹ میں ہیں، لیکن اصل جو تعلیم جو قبر میں آپ کے کام آئے، جو علم آخرت میں آپ کے کام آئے گا، وہ میرے بھائیوں قرآن و حدیث کا علم۔ آج قرآن کا علم کہاں ہے ہمارے پاس؟ آج دین کی بڑی بیسک نالج، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کون سی چیزوں سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، کون سی چیزوں سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، یہ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آج آپ بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھ لیے جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہمارے گھر کی خواتین جو ماشاءاللہ دن رات موبائل پر بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہیں، اور میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو سیریل ہمارے گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں صاحب چلو فلمیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں، ناچ گانا نہیں دیکھا جا رہا، سیریل دیکھا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ سیریل آج ہمارے گھروں کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ یہ سیریل بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے گھروں کے نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ بہو کو سکھا رہا ہے کہ ساس کے خلاف کیسے سازش کی جاتی ہے، یہ بیویوں کو سکھا رہا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کیسے کیا جاتا ہے۔ اور یہ چینلز، میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں کہ یہ ٹی وی، یہ موبائل پر جو آج ہمارے یہاں کی عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں، یہ ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو دیوس بنا رہے، بے غیرت بنا رہے۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے ہم کو کہ صاحب وہ سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے ڈیفنس میں ماں سے لڑ جاتا ہے، باپ سے لڑ جاتا ہے۔ تو اب جو نوجوان لڑکیاں یہ سیریل دیکھ رہی ہیں، اب ان کی نظر میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ کون ہے؟ جو ماں سے بھی لڑ جائے اپنی بیوی کے لیے، جو باپ سے بھی لڑ جائے اپنی بیوی کے لیے، جس کے سامنے لوگ ڈرے کہ نہیں صاحب یہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت غلط میسج ہے جو ہماری عورتوں کو دیا جا رہا ہے۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے میرے بھائی، لیکن کیا ماں کی توہین کر کے بیوی سے آپ محبت کریں گے؟
کیا باپ کو تکلیف دے کے آپ بیوی سے محبت کریں گے؟ کیا بیوی کی محبت کے آگے سارے رشتے قربان ہیں؟ معاف کیجئے گا، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ انسانیت کی تعلیم۔ اور یہ سیریلز، اور خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک کے جو سیریل بڑے پاپولر ہیں ہماری عورتوں کے درمیان، یہ تمام سیریلز آج ہمارے گھروں کے نظام کو برباد کر رہے ہیں، دیوس بنا رہے، بے غیرت بنا رہے ہماری سوسائٹی کو۔ اور ہم صاحب بڑے مطمئن ہیں کہ صاحب ہمارے گھروں میں تو ہماری عورتیں تو سیریل دیکھ رہی ہیں، فلمیں تھوڑی دیکھتی ہے، ناچ گانا تھوڑی دیکھتی۔ تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں کتاب و سنت کا علم دینے کے لیے آئے، تو وہ علم ہمارے پاس نہیں۔ یہ ہمارے بھائی نے اپنے مکان میں یہ پروگرام رکھا ہے، معاف کیجئے گا، یہ پروگرام اور اس طریقے کی دینی مجلسیں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آج امت کی خواتین کا ایک بڑا طبقہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا، اس کی ذہنیت ایسی بنا دی گئی کہ وہ نام تو مسلمان کا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام ریحانہ ہے، اس کا نام زینب ہے، اس کا ٹائٹل تو مسلم ہے، مگر اس کے دل و دماغ میں کفر کو پیوست کر دیا گیا ہے، اسلام کو سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں بچی۔ پہلے ہم سوشل میڈیا پر سنتے تھے صاحب کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ آج آپ بنارس کا کوئی بھی بڑا علاقہ، کوئی بھی وی آئی پی ایریا، آپ سیگرا چلے جائیں، محمود گنج چلے جائیں، کینٹونمنٹ چلے جائیں، جی ایچ وی مال چلے جائیں، آئی پی مال، جتنے بھی بنارس کی تفریح گاہیں ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، ہوٹلز ہیں، آپ چلے جائیں، آپ اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھیں گے کہ مسلمان لڑکی کفار اور مشرکین کے ساتھ رنگ رلیاں کرتی ہوئی نظر آ جائے۔ یہ کوئی خیالی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، آن دا گراؤنڈ، زمین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حالات کیوں ہیں میرے بھائی؟ ایک مسلمان لڑکی جس کو واقعی میں قرآن و سنت کی تعلیم دی گئی ہو، وہ کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ اس قسم کا تعلق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بے تکلفی بھی نہیں رکھے گی، اس کے ساتھ فرینڈ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان لڑکی جس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہو، اللہ قرآن کے اندر دوسرے پارے میں کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والو اپنی بیٹیوں کی شادی کسی مشرک مرد کے ساتھ نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مشرک مرد سے بہتر ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک مومن غلام کا مقام ایک مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی کسی مشرک کے ساتھ مت کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن پیغام دیتا ہے ایمان والی عورتوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، نقاب ڈال لیں، گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ یہ پہچان بن جائے گا کہ یہ نقاب والی عورت ہے، یہ پردہ والی عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے، اور کوئی ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ نقاب، یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی اور پہچان ہے۔ یہ دنیا کو یہ پردہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ بڑی عزت والی اور بڑی شریف عورت ہے، اور کوئی اس کو چھیڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیو، آج ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ یہ نقاب یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کی سیاہ اور کالی کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کا ایک ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس نقاب کو آج مس یوز کر کے اس نقاب کو سیاہ کاری اور بدکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو دین کی معلومات اور دین کی غیرت نہ کے برابر ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ ایک عام مسلمان کے گھر میں دین سے اس کا تعلق کیا ہے؟ مرد حضرات جمعہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے عام طور سے مسجدوں میں جمعہ میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولویوں نے فتویٰ لگا کہ عیدین میں بھی عورت کا جانا حرام کر رکھا ہے۔ عورت کو تو دین کی بات میرے بھائی سال میں ایک بار بھی نہیں مل رہی۔ آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، ویب سیریز موجود ہے، فلمیں موجود ہیں، سیریلز موجود ہیں۔ آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے جوڑنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور ہمارے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ یہ کام کرنے کا ہے میرے بھائی۔
آپ نے اپنے گھر میں یہ پروگرام رکھا ہے. اس طریقے کے پروگرام عالم نہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالمہ ہے آپ عالمات کو بلائیں اور اپنے گھر میں پروگرام کرائیں، مہینے میں ایک بار کرائیں، کم سے کم سال کے میں 12 پروگرام بھی آپ کے گھر میں ہوئے. کم سے کم گھر کی عورتوں کو معلوم تو ہو کہ پردہ کیا ہے، شرم و حیا کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، غیرت کیا ہے. یہ میسج تو جائے، عمل نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے. کم سے کم ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کر دیں، ہم اپنا پیغام تو دے دیں. اللہ قرآن کے 22ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے. تم قرآن و حدیث کا ذکر کیا کرو، قرآن و حدیث کو یاد کیا کرو، قرآن و حدیث کا تذکرہ کیا کرو، قرآن و حدیث کی گفتگو کیا کرو. آج مجھے بتا دیجئے کس گھر میں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے؟ کس گھر کی عورتیں آپس میں مسئلے مسائل پر بات کرتی ہیں، وضو کے طریقے پر بات کرتی ہیں، نماز کے طریقے پر بات ہوتی ہے؟ ہاں، بات ہوتی ہے شکوے شکایتوں کی، بات ہوتی ہے فیشن بازی کی، بات ہوتی ہے میک اپ کی، بات ہوتی ہے خوبصورتی کی، بات ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی، بات ہوتی ہے کھانے پینے کی. بات نہیں ہوتی ہے تو رب کے قرآن کی بات نہیں ہوتی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کی بات نہیں ہوتی ہے. میرے عزیزوں، نبی کی آمد کا یہ تیسرا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ نبی کیوں آئے؟ تمہیں علم دینے کے لیے آئے، تمہارے ٹیچر بن کے آئے، تمہیں قرآن اور حدیث کا علم دینے کے لیے آئے. اور آگے بڑھیے، نبی دنیا میں کیوں آئے؟ قرآن کا 9واں پارہ کھولیے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے ایمان والو، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو رسول تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو گوارا نہیں ہے، میرے نبی تم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. ہم 1400 سال بعد اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے نبی ہم کو 1400 سال پہلے یاد کرتے تھے. میرے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے نہیں، جو وہاں بقیع کے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی. اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِ، میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا اَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو، میرے کمپینین ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں الذین لم یأتوا بعد، جو ابھی آئے نہیں ہیں، جو بعد میں آنے والے دور میں آئیں گے. وہ میرا دیدار انہوں نے نہیں کیا ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ سے محبت رکھیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ان بھائیوں کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے لیے؟ آپ نے فرمایا انی فرضکم علی الحوض، میں اپنے حوض کے اوپر تم سے پہلے پہنچا رہوں گا. جس حوض کوثر کا پانی اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اور یہ وہ پانی ہوگا جس کو پینے کے بعد پھر پیاس نہیں لگے گی. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی اپنے حوض کوثر پر پہلے سے تشریف فرما ہوں گے اور آپ کے امتی آئیں گے اور آپ ان کو کوثر کا جام پلائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے کہا یہ بتاؤ، کسی کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں، اور وہ گھوڑے سرخ گھوڑے ہیں، وہ سیاہ گھوڑے ہیں، کالے گھوڑے ہیں، سرخ گھوڑے ہیں، لال گھوڑے ہیں. ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی سفید ہے، ان کے پاؤں سفید ہیں. تو کیا ان لاکھوں ہزاروں گھوڑوں میں ان پیشانی جن گھوڑوں کی چمک رہی ہے، جن کے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، ان گھوڑوں کو وہ آدمی پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی پہچان تو لے گا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا. ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، انہوں نے دنیا میں وضو کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، اور یہ وضو کی چمک قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. اللہ اکبر. رسول کا چاہنے والا بغل میں مسجد ہے، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر بجا کر کے رسول کی محبت کی بات کر رہا ہے. نمازیوں کی نماز دوبر ہے، نمازیوں کی قرات دوبر ہے، امام صاحب قرآن نہیں پڑھ پا رہے، اور یہ سارا سب کچھ نبی کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی، نماز کی پابندی کے بغیر
رسول کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی میں اگر نبی کو سب سے زیادہ محبوب کوئی چیز تھی تو نماز تھی۔ اللہ کے پیارے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا، اور آخری نماز جو آپ کی حیات میں پڑھی گئی فجر کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق امام تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے، اور اتفاق سے اس دن اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ بہتر آپ کو محسوس ہوئی، آپ اٹھے اور آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور سامنے صحابہ کرام کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر ایک اطمینان والی مسکراہٹ آ گئی، آپ ہنس پڑے، اور صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے اپنے نبی سے کہ آپ جب دروازے پر آئے آپ نے پردہ ہٹایا ہے، صحابہ کرام نے نماز میں محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی ہمارے پیارے نبی، ہمارے سردار، ہمارے رسول تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے محسوس کر لیا، اور صحابہ کرام نے اشارہ کرنا شروع کر دیا حضرت ابو بکر کو کہ اب چلے آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے سے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینیو رکھو، اور پھر آپ نے پردہ دوبارہ کھینچ کر کے دوبارہ پردہ ڈال دیا، اور یہ آخری نظر تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر ڈالی تھی۔ یہ جو اطمینان والی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ کیونکہ آپ کو اطمینان تھا کہ میری امت میرے بعد نماز کی پابندی کرے گی، میری امت نماز کے مشن پہ لگی ہے، میری امت نماز سے دور نہیں ہے۔ آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے، دین کے نام پر سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے، وہ نماز سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن کوثر کا جام پلائیں گے تو ہمارے وضو کے اعضاء سے ہم کو پہچانیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جب وہ میرے پاس پہنچیں گے لَيُزَادُونَ كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، ان کو ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، جیسے کوئی اونٹ کسی دوسرے کا اونٹ اگر ریوڑ میں آ جائے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، چلو یہاں سے جاؤ۔ تو میں کہوں گا کہ یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، جنہوں نے آپ کے دین کی شکل کو بدل ڈالا، جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعات اور خرافات ڈال دی۔ اے اللہ کے نبی، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ دین کو بدلنے والے لوگ ہیں، ان کا دین ہر سال بدلتا تھا، ہر سال اپڈیٹ ہوتا تھا۔ ایک بات بولوں میں، ابھی ایک ویڈیو ایک بھائی نے مجھے بھیجا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور وہ جیسے گجرات میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ایک رسم ہوتی ہے، ڈانڈیا جانتے ہیں، ڈانڈیا کی رسم، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ نعت پڑھ رہی ہیں، حسبی ربی جل اللہ، اور وہ ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں۔ وہ ایک ویڈیو ایک صاحب نے میرے پاس بھیجا، اور نیچے بڑا اچھا کیپشن لکھا تھا کہ بدعت باج نہیں ہوتی، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، بدعت کبھی باج نہیں ہوتی، بدعت کے ہر سال کچھ نئے روپ آپ کو ملے۔ میرے بھائیوں، اسلام 1400 سال پہلے میرے رسول پر مکمل ہو چکا تھا، اور اس اسلام میں جو چیز نہیں تھی، اگر آج ہم اس کو دین کے اندر داخل کر رہے ہیں تو امام مالک کا جملہ سن لو۔ امام مالک اس امت کی بہت بڑی ہستی ہے۔ امام مالک کہتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جو اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالے اور اس کو اچھی بدعت سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور دین پورا نہیں پہنچایا، اور یہ بدعتی بدعت کر کے دین کو مکمل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام مالک نے سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی، وہ امام مالک اپنے دور میں کہتے ہیں۔ امام مالک کب کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے انتقال کے 100 سال کے بعد تقریباً وہ پیدا ہوئے، یعنی 100-125 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ تو جو نبی کے انتقال کے 100 سال بعد کوئی چیز دین کے اندر داخل کی جائے وہ دین نہیں ہو سکتی۔ تو 1400 سال بعد ہر سال آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو دین کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو دین کہہ لینے سے، اس کو اچھا فلیور
फ्लेवर दे देने से, अच्छा क्लेवर दे देने से, अच्छा नाम दे देने से वो चीज दीन नहीं हो जाएगी। दीन कंप्लीट हो चुका है। और अल्लाह के नबी को जब मालूम होगा ये बिदअती लोग हैं तो अल्लाह के नबी बड़े गुस्से में फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, इनको घसीट करके यहां से लेके जाओ जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला। तो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम और आप रातों में आराम से बिस्तर पे सोते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके नबी रात में आराम से बिस्तर पे सोते नहीं थे, रातों को रोया करते थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी रातों को रो रहे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कह रहे अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा, मेरी खताकार उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मतियों का क्या होगा। और जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्मीनान नहीं दिला दिया गया, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूउका, कि ऐ मेरे हबीब आप परेशान न हो, आपकी वो उम्मत जो हकीकत में आपकी उम्मत होगी, आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपके दीन तौहीद पर कायम रहेगी, उस उम्मत के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत को हम राजी, आपकी उम्मत के सिलसिले में आपको राजी कर देंगे, आप परेशान न हो। हमारे नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे मेरे भाई। तो हमारे नबी दुनिया में क्यों आए? हमें एक ऐसा दीन लेकर के आए जो दीन बहुत ही आसान दीन। दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन कभी आप बैठ करके अगर कंपैरिजन कीजिए तो हमारा जो दीन है इस्लाम, ये अल्लाह ताला का ऐसा तोहफा हमें मिला है। ये नेचर की आवाज है, फितरत की आवाज है। हमारे दीन में कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया गया जो हमारी फितरत के खिलाफ हो, और फितरत का कोई ऐसा तकाजा नहीं है जिसकी हमारे दीन में रियायत न की गई। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में आप देखिए, इसी मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब ऐसे हैं साहब, उनके यहां जीव हत्या नहीं, उनके यहां किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। अब साहब उनके बड़े बड़े जो मजहबी रहनुमा हैं वो नंगे रहते हैं। वो कहते हैं भाई कपड़ा भी जो बनता है उस कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता, तो कपड़ा भी नहीं पहनते वो मच्छर को मारना भी ऐप मानते हैं। इसी मुल्क हिंदुस्तान में आपके वतन में ऐसे लोग हैं, आपके वतन में ऐसे भी लोग हैं जो नदी को देख करके हाथ उठा देते हैं, सांड को देख करके उसको सलामी दे रहे हैं, गाय के गोबर को भी, एक वीडियो मेरे पास आया, दूध का शरबत मिला के उसमें गाय के गोबर को मिला के पिया जा रहा है। क्या इन मनाजिर को देख करके आपको इस नेमत का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की बहुत अजीम नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको ईमान की बहुत बड़ी दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, शायद दुनिया में इस नेमत का एहसास ना हो, लेकिन आखिरत में जरूर इस नेमत का एहसास। अल्लाह कुरान में कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती जन्नत में जाने के बाद एतराफ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको हिदायत से नवाजा, तूने हिदायत न दी होती तो आज हम जन्नत में नहीं आ सकते थे। ये ईमान का रास्ता, ये इस्लाम का रास्ता, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक है मेरे भाइयों। इसलिए ईमान की दौलत की मरते दम तक कदर करो, मरते दम तक ईमान की हिफाजत करो। कोई ऐसा काम न होने पाए जिससे इंसान ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए बार बार कुरान कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। हमारे अमीर मोहतरम भी अभी खिताब फरमाएंगे, और मौसम भी यहाँ पे चूंकि कमरे के अंदर हम लोग बैठे हैं, मौसम भी जो है गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का एक और मकसद में बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाह बना करके भेजा। अल्लाह के नबी गवाही देंगे, कयामत के दिन गवाही देंगे। किसके बारे में? अपनी उम्मत के बारे में भी और दूसरे नबियों के बारे में भी गवाही देंगे। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे कि हाँ अल्लाह, मैंने अपनी उम्मत तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया और मेरी उम्मत ने मुझसे इस पैगाम को कबूल कर लिया। और सारे नबियों के बारे में भी आप गवाही देंगे कयामत के दिन, सारे नबियों ने जो उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई वो जिम्मेदारी अदा कर दी। तो नबी को अल्लाह ने गवाह बना के भेजा है, और हम उसी नबी के उम्मती हैं, और हमें भी अल्लाह कयामत के दिन गवाह बनाएगा। अब हम किस मुंह से गवाही देंगे जब हमारी पूरी जिंदगी में इस्लाम दूसरों तक पहुंचाने का हम कोई रास्ता नहीं अपनाते।
غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، مگر ہم انہیں کبھی اسلام کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم قیامت کے دن کیا گواہی دیں گے؟ اس ملک میں 100 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، اور ہم نے انہیں کبھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اور یہ جتنے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ابھی ایک دیکھیے بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت امینڈمنٹ بل کا مسئلہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی گواہ بن کر کے آئے اور مبشر بن کر کے آئے، خوشخبری دینے والے۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو آپ پڑھیے، آپ نے قدم قدم پہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لو وضو کر کے، یہ خوشخبری ہے۔ چاشت کی نماز پڑھ لو، یہ خوشخبری ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لو، یہ خوشخبری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے بہت ساری خوشخبریاں دی ہیں، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی ہیں ان خوشخبریوں پر بھی ہم عمل نہیں کرتے کہ ہم رسول کی زبان سے نکلی گئی اگر ان باتوں پر عمل کر لیں تو شاید اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے۔ تو رسول مبشر بن کر کے بھی آئے، وَنَذِيرًا، اور رسول ڈرانے والے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرانے والے بن کر کے آئے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے بن کر کے آئے ہیں۔ جو رسول کا مشن وہی آپ کا مشن۔ آپ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، اپنے فلاں صاحب کی طرف، اپنے فلاں صاحب کی طرف۔ اگر آپ اپنے حلقے اور اپنے بزرگوں اور اپنے مسلک اور اپنے منہج کی طرف بلا رہے ہیں تب تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور اگر آپ کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت توحید کی دعوت ہے، آپ کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے، تو آپ وہی کام کر رہے ہیں جو رسول نے کام کیا تھا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، رسول اللہ کی طرف بلانے والے بن کر کے آئے، اور وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور میرے نبی چمکتا ہوا سورج بن کر کے، چمکتا ہوا چراغ بن کر کے، چراغ ہدایت بن کر کے، نور ہدایت بن کر کے آئے۔ آج افسوس کی بات ہے جو نبی ہدایت کی روشنی بن کر کے آئے، اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کفر کے اندھیرے، شرک و بدعات کے اندھیرے ہمارے سماج کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ آج گناہوں کی سیاہیاں اور گناہوں کی تاریکیاں ہمارے ماحول کو گندا کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں، ہم رسول اکرم کی آمد کا جو مقصد تھا، جو مقصد بعثت مصطفیٰ تھا، اس پر ہم غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبت صرف زبانی نہ ہو، صرف قولی نہ ہو، ہمیں اپنے عمل سے، اپنے اعمال سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعت کے کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صفائی فرما دے، ہمارے دلوں میں جو گندگیاں ہیں اللہ ان کو نکال کر کے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔